ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں سب سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے بال بچوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور حفاظت ایمان کے لیے ایمان کے فرائض کو، ایمان کے ارکان کو پابندی کے ساتھ عمل میں لانا بے انتہا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم جو عبادت ہے نماز، اس نماز کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو غفلت کی وجہ سے بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ تابعی فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان اور غیر ایمان، بے ایمانی، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کسی چیز کو سمجھتے تھے تو فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی حضرات صحابہ کے یہاں مسلمان کی پہچان تھی کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمانوں کی فہرست میں نہیں، مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ خود حدیث میں بھی ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ دیکھو منافق کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور ظاہر میں بھی ایمان ہے، اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، اور ظاہر میں مسلمان ہے، ظاہر میں ایمان ہے۔ تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اور اسی طریقے سے منافق کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ چیز نماز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ منافق ہے، اور نماز پڑھے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کا مقام اور ان کا عمل تو بہت بڑا تھا، منافق کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ بعض منافقین کے احوال میں یہ بات ملتی ہے کہ منافق بوڑھا ہو گیا اور اکیلے پیدل چل کر آ نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لگا کر چلتا تھا اور مسجد میں آتا تھا۔ کون؟ منافق۔ کیوں؟ اس کو خطرہ تھا کہ بھئی میں تو مسلمان نہیں ہوں، منافق ہوں، لیکن اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو میرا منافق ہونا لوگوں کے درمیان کھل جائے گا، لوگ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو منافق کا نفاق چھپا رہتا ہے، اور اگر منافق نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا نفاق کھل جاتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق کو چھپانے کے لیے ایک منافق نماز کا اتنا اہتمام کرتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تانا تشنی میری عادت نہیں ہے، ہاں سمجھانا عادت ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو محبت سے سمجھاؤں،
اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو اہل علم کے ہونے کے ناطے میں سب سے پہلے اپنے ان بھائیوں کو سمجھاؤں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علماء ہے، حفاظ کرام ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ میں ہم لگے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں، اسی طریقے سے وہ ساتھی جو دیندار کہے جاتے ہیں، چاہے عالم بھی نہیں ہے، تبلیغی کام سے بھی منسلک نہیں ہے، لیکن پابند ہے کچھ شریعت کے اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، میں ان حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ یاد کرتا ہوں کہ نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ کوتاہی اچھی چیز نہیں ہے، اور میرے بھائی نماز کے لیے مسلمان کوتاہی کرے، اور مسلمانوں میں بھی جو بیچارہ دینی کام سے وابستہ ہے وہ کوتاہی کرے، اور اس سے وہ چل کر آگے بڑھ کر جس کے سینے میں قرآن کریم ہے وہ کوتاہی کرے، اور اس سے بڑھ کر جس کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا ہے، جو عالم شمار کیا جاتا ہے، وہ کوتاہی کرے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے، چاہے اہل علم ہو چاہے اہل علم نہ ہو، چاہے حافظ ہو چاہے حافظ نہ ہو، مسلمان ہے، مسلمان میں اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نمازوں کا خوب اہتمام کرے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمیں نماز شروع کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے، جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، یہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، حدیث میں ہے جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ اور نماز کی حفاظت کا کیا مطلب؟ بھائی آگے آ جاؤ، ہمارے نوجوان بھائی آگے آ جاؤ۔ نماز کی حفاظت کا مطلب دو ہے، اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، تب حفاظت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کچھ پڑھی کچھ چھوڑ دی، یہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ آگے وعید ہے جو مجھے بتانی ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے کیا بشارت ہے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اس کے لیے کیا وعید ہے۔ تو جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ تو حفاظت کا کیا مطلب؟ ہر فرض نماز کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور حفاظت کا دوسرا مطلب ہے نماز کو اس کی شان کے ساتھ، اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے سنن کے ساتھ، اس کے مستحبات اور آداب کے ساتھ، مکروہات سے بچاتے ہوئے نماز کو پڑھے۔ تو نماز کی پابندی بھی کرنا ہے، اور نماز کی پابندی ان چیزوں کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر یہ دو چیز جمع ہوئی، روزانہ 5 نمازوں کو پڑھ رہا ہے اور سنن مستحبات آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ آدمی تو نماز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لہذا جو آدمی نماز چند پڑھتا ہے، کسی وقت پڑھتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں ہے، یا تو پابندی سے 5 نمازوں کو پڑھتا ہے لیکن اپنے سر سے بوجھ اٹھاتا ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، واجبات کا اہتمام نہیں ہے، آداب کی رعایت نہیں ہے، مکروہات تنزیہی اور مکروہات تحریمی کرتا ہے، یہ آدمی بھی نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اب آگے دوسرے نمبر پر، جو نماز کو ان آداب کی رعایت کے ساتھ پابندی سے کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے، تو حدیث میں کیا ہے؟ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، یعنی یا تو کچھ پڑھی کچھ چھوڑ دی، بعض پڑھی بعض چھوڑ دی، یا 5 کو پڑھا لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ، فرائض اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ نہیں پڑھا، بوجھ اتار دیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن
ان کا حشر فرمائیں گے، ان کو جمع فرمائیں گے کن کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے یہ کون لوگ تھے۔ فرعون دنیا کا وہ آدمی ہے جس نے اپنے سلطنت کے دور میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس سے بھی بڑا کوئی بدماش، اس سے بھی بڑا کوئی بدنصیب اور اس سے بھی بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کیا یہ فرعون۔ قارون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور للکار کر کہا کہ میرے پاس جو خزانہ ہے ماسٹر مائنڈ کی وجہ سے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ قارون نے خزانہ جمع کیا اور نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، اللہ نے زمین میں دھسایا، فرعون کو سمندر میں غرق کیا اور فرعون اور قارون کو زمین میں دھسایا۔ اور حامان وہ فرعون کا وزیر تھا اور ابی ابن خلف وہ آدمی تھا، پوری تاریخ اسلامی میں وہ آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا، بدنصیب آدمی۔ حدیث کا خلاصہ ہے دو قسم کے آدمی انتہائی بدنصیب ہے، ایک وہ آدمی جو نبی کے ہاتھ سے مارا جائے اور وہ آدمی کہ جس کے ہاتھ سے نبی شہید ہو۔ یہ چاروں کا نام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ آپ دیکھیے ان لوگوں کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ ہاں ایک بات ہے، عذاب قارون، فرعون، حامان کو بھی ہوگا اور عذاب نماز چھوڑنے والے مسلمان کو بھی ہوگا، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے ان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب کے طور پر ہوگا، سزا کے طور پر ہوگا، اور مسلمان کو جو عذاب ہوگا وہ عذاب تطہیر اور پاکیزگی کے طور پر ہوگا، صاف کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ فرق ہوگا، باقی عذاب ضرور ہوگا۔ اب کون چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ کر کل ہمارا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہو، فرعون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو؟ کون خوش نصیب مسلمان اس کو چاہتا ہے؟ لہذا بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے ہم نمازوں کا خوب اہتمام کریں، خوب پابندی کریں۔ اور میرے بھائی نماز کی پابندی کیا ہے؟ نماز کی پابندی یہ ہے کہ فرض نماز میں دل لگانے کے لیے فرض نماز سے پہلے سنتیں رکھی ہیں، لہذا مسجد میں آ کر ان سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ اگر کوئی آدمی سنت گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر مسجد میں اتنی جلدی آ جائے کہ سنت کی ادائیگی کا وقت باقی رہے، 5-7 منٹ پہلے آ جائے اگر سنت گھر میں پڑھنا چاہے، تاکہ کسی آدمی کو بدگمانی نہ ہو کہ یہ آدمی سنت نہیں پڑھتا ہے۔ اصل تو سنت میں یہی تھا کہ وہ گھر میں پڑھے، لیکن اب مشکل ہے کہ آدمی گھروں میں سنت کا اہتمام کرے، لہذا سنت گھر میں پڑھنا چاہے تو سنت سے فارغ ہو کر مسجد میں 5-7 منٹ پہلے آئے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ تو آدمی نماز سے پہلے آئے، سنتوں کا اہتمام کرے اور ان سنت کے ذریعے سے اپنا تعلق جو دنیا سے لگا ہوا ہے، اس سنت کے ذریعے سے اس تعلق کو ختم کرے اور اس سنتوں کے ذریعے اللہ سے تعلق کو ملائے اور جوڑے۔ پھر جب امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس نماز میں لطف آئے۔ ہم سوچتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آتا، بھائی کسی چیز کے مزہ کو پانے کے لیے پہلے اس کو چکھا جاتا ہے۔ کھانا پکتا ہے، بڑی دیگیں پکتی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کھانا عمدہ ہے یا نہیں، پہلے تھوڑا سا چکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، پھر آستین چڑھاتے اور اس پر ٹوٹتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں۔ تو نماز کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز جو اصل عبادت ہے، ان اصل عبادت سے پہلے حق تعالی شانہ کے محبوب نے سنتوں کو بتایا ہے، اس سنتوں کا اہتمام کرے اور نماز کی لذت کو چکھے، تاکہ پھر فرض پڑھنے میں اللہ سے جو تعلق جڑنا چاہیے، جو لذت آنی چاہیے، آدمی اس لذت کو حاصل کرے۔ تو سنتوں کا اہتمام
اور اس کے لیے مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام اور مسجد میں جلدی آ کر سنتوں میں اپنے آپ کو لگانے کا اہتمام. اور جب فرض پڑھ لی، فرض پڑھنے کے بعد ابھی موقع ہے سنتوں کا اور دل لگا ہوا ہے، لہذا علماء نے لکھا ہے فرض نماز کے بعد بہت لمبی دعائیں، بہت ذکر و اذکار جائز تو ہیں، اچھا نہیں ہے. دعا بھی مختصر ہو، ذکر و اذکار بھی مختصر ہو ان فرض نماز کے بعد جن کے بعد آپ کو دوسری نوافل سنن پڑھنا ہے. دیکھو جائز ہے فرض نماز کے بعد لمبے اذکار، لمبی دعائیں اکیلے اکیلے کرے، ناجائز نہیں ہے. اچھا یہ ہے فرض نماز کے اندر اللہ سے دل لگا ہوا ہے، لہذا نماز کے بعد مختصر دعا کرے یا ذکر و اذکار مختصر اور اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو جائے، تاکہ فرض نماز میں اللہ سے جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ تعلق اور کام میں آئے اور نماز میں اور لذت پائے. ان چیزوں کا اہتمام. مجھے بڑا افسوس ہے ہماری بستی کے لوگوں پر. جامع مسجد محلہ ہے لیکن مسجد میں دیکھتے ہیں محلے کے مسلمان کم نظر آتے ہیں، محلے کے نوجوان کم نظر آتے ہیں. کیوں؟ دوسری جگہ جمعہ جلدی ہوتا ہے، وہاں وعظ و نصیحت نہیں ہوتی ہے یا مختصر وعظ ہوتا ہے، جلدی سے وہاں پہنچ کر نماز کو تڑکا دے. بوجھ اتارنا ہے، بوجھ. میرے بھائی دیکھو فطرت کا یہ قانون ہے، فطرت کا یہ اصول ہے. آدمی اچھی چیزوں کو سننے سے بچتا ہے تو چاہے یا نہ چاہے بری چیز کو سننا پڑتا ہے. آدمی اچھی چیز کو سننا پسند نہیں کرتا، سننا چھوڑتا ہے تو بری چیز کو نہ چاہے تو بھی سننا پڑتا ہے. اسی طرح اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتا، اچھا کام چھوڑتا ہے تو برا کام نہ چاہنے کے باوجود بھی کرنا پڑتا ہے. میں اپنے اس محلے والوں سے، قرب و جوار کے محلے والوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ بار بار عرض کر سکا ہوں، جمعہ کا اہتمام کیجئے، پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کا اہتمام کیجئے. ابھی خطبہ شروع ہوگا پھر لوگ مسجدوں میں آئیں گے، ایک رکعت ہوگی پھر مسجدوں میں آئیں گے. جمعہ کا یہ حال، جمعہ کی حیثیت بہت بڑی ناقدری ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہیں. وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ہم سے جمعہ کی ناقدری ہو اور ایسا وقت آئے کہ جمعہ پڑھنے سے ہم محروم کر دیا جائے. اللہ کی اس نعمت کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ ناقدری کی سزا ہمیں دنیا میں مل جائے. میں بہت درد دل کے ساتھ کہتا ہوں محلے والوں سے، قرب و جوار کے محلے والوں سے کہ جلدی آنے کا اہتمام کرے. جمعہ سے پہلے اذان اول کے ساتھ مسجد کی طرف چلنا یہ واجب ہے. پابندی کے ساتھ ہم اس واجب کو چھوڑ رہے ہیں. یاد رکھیے جو پابندی سے واجب کو چھوڑتا ہے وہ فرض کے چھوڑنے کی نحوست میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالی شانو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں، فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی سب آزاد ہے. عام طور پر ہمارے ہاں پہلے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، امام صاحب دعا شروع کرتے ہیں ہماری دعا شروع ہوتی ہے، امام صاحب دعا ختم کرتے ہیں ہماری دعا ختم ہوتی ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں. امام صاحب بھی نماز کے بعد آزاد ہیں، مقتدی بھی آزاد ہیں. امام صاحب جن نمازوں کے بعد سنن نہیں، وہاں تو مختصر دعا سب کر لیتے ہیں، لیکن جہاں سنن وغیرہ نہیں ہے جیسے عصر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، وہاں ہم ذکر و اذکار میں رہے، امام صاحب بھی رہتے. امام صاحب اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر پھر دعا کریں گے، ہم اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر دعا کریں گے. مسئلہ یہ ہے. اسی لیے میں دیکھتا ہوں کہ اگر درمیانی دعا اٹھ جاتا ہوں تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ مولوی صاحب عجیب ہے، ابھی تو دعا چل رہی اور اٹھ گئے. یہ اہتمام صحیح نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد دعاؤں میں اس طرح اہتمام کرنا کہ جب امام صاحب دعا شروع کریں گے ہم شروع کریں گے، جب امام صاحب پوری کریں گے تب پوری کریں گے، یہ اہتمام اچھا نہیں. ہاں لیکن یہ آپ یاد رکھیں، بعض مرتبہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے بعد بلا وجہ ہم جلدی چلے جاتے ہیں. بلا وجہ کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، کام نہیں ہے تو ان فرض نمازوں کے بعد جن کے بعد سنت اور نوافل نہیں، آدمی ذکر و اذکار کرے، 3 تسبیح کا اہتمام کرے، اپنی دعائیں کرے اور اس کے بعد جائے. فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا ثبوت احادیث نبویہ سے ثابت ہے. اللہ تعالی شانو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا ابھی سے آگے آ جائے.
ہمارے بچے پیچھے چلے جائے اور ہمارے عاقل بالغ بھائی آگے آ جائے، تاکہ پھر صفوں کے بنانے میں آسانی رہے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔